بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، ہم اس وقت چائنا میں موجود ہیں اور یہاں پہ ہمیں ایک انتہائی افسوسناک خبر پی آئی اے کے حوالے سے دی گئی ہے۔ جو نجکاری کا عمل پی آئی اے کا ہو رہا تھا اور اس میں 6 کمپنیز شارٹ لسٹ ہوئی تھیں جنہوں نے 25 ستمبر تک اپنے فائنل ڈاکیومنٹس، جس میں جو کنسورشیم کی فارمیشن ہے وہ انہوں نے پرائیویٹائزیشن کمیشن میں داخل کرنی تھی اور اپنی کولیبوریٹنگ کمپنیز ڈکلیئر کرنی تھی کہ کون سی کمپنیز ان کے ساتھ کنسورشیم میں شامل ہو کے پی آئی اے کو ٹیک اوور کرنے کے لیے بڈ میں شامل ہوں گی، اور 27 ستمبر کو انہوں نے اپنی بڈ منی جمع کروانی تھی پرائیویٹائزیشن کمیشن کی ہدایات کے مطابق۔ 25 ستمبر کو الحمدللہ بلو ورلڈ گروپ جو ہے یہ واحد گروپ ہے جس نے اپنے ڈاکیومنٹس جمع کروائے، اور 26 ستمبر کو پرائیویٹائزیشن کمیشن سے صبح سے لے کے شام تک یہ پیمنٹ جمع کرانے کی اجازت ہم مانگتے رہے بڈ منی کی، اور ان سے ان کا این ٹی این نمبر کا تقاضا کرتے رہے، جبکہ ہمیں بارہا وربلی منع کر دیا گیا کہ جی آپ پیمنٹ جمع نہ کرائیں کیونکہ شاید کوئی چینجز ایکسپیکٹڈ ہیں، جس پہ ہم نے حیرانگی کا اظہار کیا اور تعجب کا بھی اظہار کیا۔ بہرحال 27 ستمبر ہونے سے پہلے 26 ستمبر کی رات 12 بجے یہ خبر آتی ہے کہ بڈ کی ڈیٹ گزرنے کے بعد، یعنی 25 ستمبر تک تمام کمپنیز نے اپنے ڈاکیومنٹس جمع کرانے تھے، وہ ڈیٹ گزرنے کے بعد 26 کی رات کو جو ہے اچانک اعلان کیا جاتا ہے کہ ڈیٹ توسیع کر دی گئی ہے پیپرز جمع کرانے کی، یعنی پیپرز جمع کرانے کی تاریخ گزر چکی تھی، اور اس کا مطلب ہے کہ جن بڈرز نے ڈاکیومنٹس جمع نہیں کروائے ان کو اصولاً ڈسکوالیفائی ہو جانا چاہیے تھا، یا وہ ہو گئے ہوئے ہیں، اور وہ ڈسکوالیفائی ہونے کے بعد ٹائم ایکسٹینشن دی جا رہی ہے ڈاکیومنٹس جمع کرانے کی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ کلیئر میلا فیڈی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ایک تعجب والی بات ہے کہ 25 ستمبر کو یہ ٹائم جو ہے پیپرز جمع کروانے کا یہ دوپہر کو غالباً 3:30 4 بجے تک ختم ہو جانا تھا، تو پہلے پرائیویٹائزیشن کمیشن نے اس دن اس ٹائم میں توسیع کی اور اس کو رات 12 بجے تک یہ ساری کمپنیز جو بیچ میں 6 بڈرز تھے ان کے یہ رات 12 بجے تک ترلے لیتے رہے ہیں کہ آپ آ کے ڈاکیومنٹس جمع کرا دیں، جبکہ ہمارے علاوہ کسی نے ڈاکیومنٹس جمع نہیں کروائے، اور اس کا مطلب ہے کہ 26 ستمبر کو دے ور آفیشلی ڈسکوالیفائڈ۔ 26 ستمبر کی رات 12 بجے غالباً کسی حکام بالا کی طرف سے مداخلت ہوتی ہے اور پورا کا پورا بڈنگ پروسیس الٹ دیا جاتا ہے اور اس میں 1 مہینے کی توسیع کر دی جاتی ہے۔ ہماری اطلاعات کے مطابق ان کمپنیز کے پاس بڈ منی جمع کرانے کے بھی ذرائع موجود نہیں تھے اور انہوں نے معذرت کر لی۔ اصولاً اس صورت میں انہیں بلو ورلڈ گروپ کے ساتھ بیٹھنا چاہیے تھا اور ہمارے ساتھ نیگوسیشن کر کے، چونکہ ہم واحد بڈر تھے اور پی آئی اے میں ہم اپنی ملکی ذمہ داری اور اپنی بحیثیت پاکستانی اور بحیثیت مسلمان پاکستان کا سر بلند کرنے کے لیے، پی آئی اے کو لاسز سے نکالنے کے لیے، اس ملک کی ٹورزم انڈسٹری کو ریوائیو کرنے کے لیے ہم پہلے ہی ایک پروجیکٹ کر رہے ہیں جس کا پورا فوکس ٹورزم پہ ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایئر لائن اس ملک کی ضرورت ہے۔ اگر پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز ایمریٹس جیسی ایئر لائنز کو جنم دے سکتی ہے تو پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز خود بھی بہت ترقی کر سکتی ہے۔ اگر انڈیا میں ریلائنس گروپ یعنی امبانی انڈین ایئر کو ٹیک اوور کر کے اس میں 104 جہازوں کی ایڈیشن کر سکتا ہے، تو اللہ پاک نے ہمیں بھی یہ صلاحیت دی ہے بحیثیت پاکستانی کہ ہم اس ایئر لائن کو ڈیولپ اس انداز میں کرتے کہ یہ ایمریٹ سے زیادہ ریپوٹیشن اڈاپٹ کرتا، اور جو اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور کراچی کے انٹرنیشنل ایئرپورٹس کا حال کیا جا رہا ہے، باہر کی ایئر لائنز کو اکوموڈیٹ کر کے جان بوجھ کے پچھلے کئی دہائیوں میں پی آئی اے کا بھٹا بٹھایا گیا، جو انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے بلو ورلڈ گروپ نے دوبارہ پی آئی اے کا بھی علم بلند کرنا تھا اور پاکستان کو بھی انشاءاللہ صفحے اول پہ لا کے کھڑا کرنا تھا دنیا میں۔ جس طرح سے ہم ایک شہر یہاں پہ ڈیولپ کر رہے ہیں جس کو ہم دبئی اور سنگاپور کی طرز پہ ڈیولپ کر رہے ہیں، تو جس طرح وہ پاکستان کا نام بنائے گا، اسی طرح باہر سے ایئر لائنز نے تمام جو پیسنجرز ہیں، جو اوورسیز پاکستانیز ہیں اور جو ٹورسٹ ہیں، وہ پاکستان لانے تھے، اور اسی طرح ہم آگے ایک شہر جس طرح سے سنگاپور، دبئی اور اس طرح کی دیگر جگہوں پہ ہر ملک کے پاس ایک شہر دکھانے کے لیے ہم یہاں چائنا میں موجود ہیں، اور اللہ کی قسم جب ہم ان گروپس کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ ایگریمنٹس کرتے ہیں، تو جو چائنا نے ترقی کی ہے وہ دیکھ کے اور ان کے شہر دیکھ کے، شنگھائی دیکھ کے، بیجنگ دیکھ کے، چھوٹے چھوٹے شہر جو ہیں وہ ہمارے گرینڈ سٹیز سے زیادہ ڈیولپ نہیں، یہ سب کچھ دیکھ کے یہاں پہ شرمندگی ہوتی ہے اور شرم سے سر جھک جاتا ہے، اور ہمیں انہیں درخواست کرنی پڑتی ہے کہ آئے ہماری ہیلپ کریں، ہم بھی آپ کے بھائی ہیں، ہم آپ کے دوست ہیں، پاک چائنا فرینڈشپ
کے ناطے سے آپ اپنے بھائی کو بھی اپنے ساتھ کھڑا کریں. اسی سلسلے میں ہم یہاں چائنا تشریف لائے تھے. ایک تو ہم نے یہاں چائنا ریل گروپ کے ساتھ الحمدللہ ایک ایگریمنٹ کیا ہے, ساتھ ہمارا ایویشن انڈسٹری میں 2-3 گروپس کے ساتھ ایگریمنٹ ہو رہے تھے جنہیں ہم اپنے ساتھ آن بورڈ PIA کے لیے لے کے آ رہے تھے, کیونکہ ہمیں معلوم تھا کہ پاکستان میں کسی گروپ میں اتنا تپڑ نہیں ہے کہ وہ PIA کا بوجھ سہ سکے. اس لیے ہم انٹرنیشنل گروپس کو ساتھ شامل کر رہے تھے کہ ان کے ایکسپیرینس اور انویسٹمنٹ کے ساتھ مل کے انشاءاللہ PIA کو کھڑا کیا جا سکے. تو یہ بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ کل رات 12 بجے جو ہے حکام والا کے کہنے پہ یا کسی ایک خاص گروپ کو نوازنے کے لیے, جو ہماری اطلاعات ہیں کہ کسی ایک گروپ کو نوازنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کا شاید پاکستان سے تعلق بھی نہ ہو, اور جس طرح یہاں کے اثاثے غیر ملکیوں کو آفر کیے جا رہے ہیں, PIA بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان میں کوئی نہ لے. اصولاً ہم واحد بڈر تھے, ہمارے ساتھ نیگوشیٹ کرتے, بیٹھتے, اگر نہیں سمجھ آتی تو بڈ کا پورا پروسیس کینسل کرتے. لیکن بڈ ٹائم گزرنے کے بعد کسی کے ہمارے علاوہ پیپرز نہ جمع کرانے کے بعد ان کو ٹائم دینے کا مطلب ہے کلیئر میلا فیڈی. آپ نے اگر ٹائم بھی دینا تھا تو 6 کے 6 بڈرز کو بٹھاتے اور ان سے ریٹرن سائن لیتے کہ انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے بڈنگ پروسیس ایکسٹینڈ کرنے پہ. خود سے یہ ڈیسیژن لے لینا سراسر میلافائڈ انٹینٹ ہے, اور انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو ہم اس میٹر کو اب کورٹ میں لے کے جائیں گے اور اس کو اپنے منطقی انجام تک پہنچائیں گے انشاءاللہ. جزاک